کے شو میں کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کا مطالبہ. سانحہ گل پلازا 18ویں آئینی ترمیم زیر بحث. انتظامی غفلت اہم حقائق بے نقاب. السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان. سانحہ گل پلازا، اس سے جڑے محرکات جو وہاں پر ہوا، اس کے پیچھے کیا کیا عوامل تھے، خاص طور پر کیا اس کی امپارشل انکوائری بہت ضروری ہے. کراچی کی تاجر برادری ایم کیو ایم کے اس مطالبے پر کیا آواز رکھتی ہے کہ کیا واقعی میں شہر کراچی کے معاملات وفاقی حکومت کے کنٹرول میں کر دینے چاہیے، یعنی کراچی کو وفاق کے ماتحت کر دینا چاہیے؟ کیا آئین پاکستان کانسٹیٹیوشن کا ایمبٹ اس کو الاؤ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اہم ترین سوالات اس کے معاشی پہلوؤں پر کیا اثرات پڑ سکتے ہیں، اور خاص طور پر جو یہاں کی تاجر برادری ہے، وہ چاہے انڈسٹریل بیس ہو یا آپ کی جو تجارت سے منسلک تاجر ہوں، کیا وہ شہر کراچی کی گورننس، یہاں کے بلدیاتی اداروں اور یہاں کی صوبائی حکومت کی کارکردگی سے آخر مطمئن ہے یا نہیں ہے؟ یہ سارے اہم سوالات آج پروگرام بے نقاب میں اٹھائیں گے. آفٹر دس بریک ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، اور بے نقاب میں اہم ترین سوالات شہر کراچی میں آخرکار ان مسائل کا حل کیا ہے؟ گورننس کرائسس ہے. ریسنٹ سانحہ گل پلازا جو ہوا، اس کے بعد سے بڑے اہم سوال بلدیاتی پرفارمنس پر، صوبہ سندھ کی حکومتی کارکردگی پر ایم کیو ایم کے مطالبہ سامنے آگے کہ وفاق کے حوالے صوبہ جو کراچی ہے کر دینا چاہیے. صوبہ سندھ کے جو معاملات ہیں وہ سندھ حکومت سے نہیں چل رہے، اور کراچی اہم ضلع ہے، فائنینشیل کیپٹل ہے ملک کا، تو اس کو وفاق کے کنٹرول میں دے دینا چاہیے. تاجر برادری شہر کی، یا جو کراچی جس کو فائنینشیل ہب کہا جاتا ہے پاکستان کا، وہ اس پر کیا موقف رکھتی ہے؟ آپ کے انڈسٹریل جو بیس ہے وہ کیا موقف رکھتی ہے؟ مختلف ایسوسیشنز کیا موقف رکھتی ہیں؟ آج کے پروگرام میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. زبیر طفیل صاحب، سابق صدر ایف پی سی کے پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. معروف صنعت کار ہے. زبیر صاحب بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. اچھا، ہمارے ساتھ عتیق میر صاحب ہیں، آل کراچی تاجر اتحاد کے سربراہ، اور ہمارے ساتھ رؤف ابراہیم صاحب ہوں گے، ہول سیل گروسری ایسوسیشن کے چیئرمین، وہ بھی ساتھ موجود ہوں گے. میں پہلے زبیر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، کیا آپ سمجھتے ہیں یہ مطالبہ کے وفاق کے حوالے کر دینا چاہیے درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ کراچی کے جو معاملات ہیں وہ اتنی اچھی طرح نہیں چل رہے، اور خاص طور پہ ابھی آپ نے دیکھا کہ گل پلازا میں جو بھی واقعہ ہوا، اور ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکے، ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی، اور ابھی تک نہیں پتہ کہ کتنے لوگ اس میں شہید ہوئے. میں سمجھتا ہوں جب سارا کچرا اٹھے گا، ملبہ اٹھے گا، تو آپ کو پتہ چلے گا کتنے لوگ جو ہیں جن کی جانیں ضائع ہوئیں، کیونکہ ابھی تک ٹی وی بتا رہا ہے کہ 90 لوگ ابھی بھی مسنگ ہیں، اور جو اگر مسنگ بلڈنگ کے اندر رہ گیا اس کے بچنے کے امکانات بہت کم ہیں یا نہیں ہیں. اور کراچی جو ہے، سندھ میں سندھ ریونیو بورڈ ہے جو تقریباً 300 ارب روپے ٹیکس جمع کرتا ہے کراچی میں. جو بھی ٹیکس جمع کرتا ہے اس کا 99% کراچی سے جمع ہوتا ہے. صحیح. اور پھر آپ دیکھتے ہیں جب ایسا حادثہ ہوتا ہے تو آپ کو پتہ چلا آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. یہ مقامی حکومت کی ذمہ داری ہے، سندھ حکومت کی بھی، میئر صاحب کی بھی، کہ یار آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں تو کم از کم 25-50 فائر انجن تو رکھیں لا کے، اور جو بھی ہیں بھی وہ پرانے فائر انجن رکھے ہیں. آج کے نئے فائر انجن لے کر آئیں. اور خاص طور پہ بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ آگ پانی سے نہیں بجھتی، فوم سے بجھتی ہے، کیمیکل سے بجھتی ہے، تو وہ چیزیں بھی آپ نے نہیں رکھی ہوئی ہیں. تو اس میں حکومت کی بہت شدید ذمہ داری ہے کہ آپ دیکھیے کہ ایک آگ لگی رات کو 10:30 بجے، پھر اس کے بعد وہ 24 گھنٹے گزر گئے، 48 گھنٹے گزر گئے، 48 گھنٹے کے بعد جا کے کوئی آپ کے قابو پایا گیا. پھر اس میں یہ نہیں پتہ چل رہا کتنے لوگ جو ہیں وہ بیچارے جان سے چلے گئے، شہید ہوئے، اور ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ ادھر بلڈنگ کے آس پاس تڑپ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اتنا بڑا شہر ہے، سڑکیں بھی ٹوٹی پھوٹی ہیں، بڑی مشکل سے حکومت کام تو کوشش کر رہی ہے، لیکن جتنا ہونا چاہیے ویسے نہیں ہو رہا ہے. اس کو شہر کو، حکومت کو چاہیے کہ اس کا انفراسٹرکچر اچھا کرے، اور خاص طور پہ
جو فائر بریگیڈ ہے نا اس کے بارے میں حکومت کو چاہیے کہ سیریسلی پیسہ نکالے. سندھ گورنمنٹ کے پاس بہت پیسے ہیں, پیسہ نکالے, پیسوں کی کمی نہیں ہے ہاں کچھ ارب روپے نکال کے 50 سے 100 ٹینڈر فائر انجن منگوائیں, مختلف علاقوں میں رکھیں, کیونکہ جب آگ لگے تو یہ نہ ہو کہ فائر انجن جو ہے پہنچنے میں 1 گھنٹہ لگ گیا ہے. کراچی میں ٹریفک بہت ہوتا ہے. آپ اس کو 100 فائر انجن کو کم سے کم 5-6 حصوں میں تقسیم کریں. سندھ حکومت کرے, وفاقی حکومت کرے؟ سندھ حکومت فائر انجن سارا لوکل گورنمنٹ. تو ایم کیو ایم تو کہہ رہی ہے وفاق کے کنٹرول میں دے دینا آپ. ہاں ایم کیو ایم یہ کہہ رہی ہے کہ یہ آپ لوگ سپورٹ کریں گے, آپ سپورٹ کریں گے اس بیان میں؟ دیکھیے ہم اگر کہیں گے تو حکومت کو برا لگے گا, سندھ حکومت کو. آپ کو کیا ڈر حکومت سے؟ دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ کراچی کی ترقی ہو اور سندھ حکومت جو ہے اس کے اوپر پوری توجہ دے, کیونکہ ہم سے دیکھیے ہماری حکومت سے وزراء سے اکثر ملاقات ہوتی ہے اور ہم ان کو ساتھ ساتھ شکایت کرتے رہتے ہیں. یہ نہیں کہ نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں یہ نہیں ٹھیک ہو رہا, یہ نہیں ہو رہا, اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم کوشش کر رہے ہیں انفراسٹرکچر روڈ کے بارے میں. تو بھی جو بھی جن وزراء سے بھی بات ہوتی ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم بہت پوری کوشش کر رہے ہیں, انشاءاللہ اگلے 1-2 مہینے میں ہو جائے گا, لیکن انفراسٹرکچر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا. آپ دیکھیں نا یونیورسٹی روڈ جاتے ہوئے روڈ کھودا ہوا ہے گلشن اقبال میں, کتنے مہینے ہو گئے, سال ہو گئے ہیں, ہم دیکھتے ہیں وہاں سے آپ گزر ہی نہیں سکتے, بیچ میں سے اتنا بڑا گڑھا کھودا ہوا ہے, سائڈ سے گاڑیاں گزر نہیں ہیں, بہت برا حال ہے نا. تو ایسے اتنا بڑا شہر ایسے نہیں چلتا ہے. یہ 3 کروڑ کا شہر ہے, اور کل میں کئی ایک کلپ دکھ رہا تھا کہ کراچی میں 1902 میں کراچی کی آبادی 1 لاکھ تھی. 1 لاکھ آبادی تھی, کوئی گاڑی نہیں تھی, کار وار کچھ نہیں تھی. 1903 میں پہلی گاڑی آئی جو اس میں دکھا رہے تھے, وہ اسی حوالے سے شروع کیا تھا. نہیں اتنا بڑا, یعنی اتنا ریونیو کنٹریبیوشن ہے, ایکسپورٹس میں اتنا کنٹریبیوشن ہے, ٹریڈ میں اتنا کنٹریبیوشن ہے, اس کے باوجود ابھی بھی ہم توقع سندھ حکومت سے یہ رکھیں کہ وہ کچھ کرے گی, مطلب, اور آپ کو پتہ ہے نہیں ہوگا کچھ بھی. ان کی ذمہ داری ہے, ذمہ داری ان کی ہے, لیکن نہیں کچھ کریں گے اس پر. کسی حد تک مرکزی حکومت کی بھی ہے, مرکزی حکومت کی بھی. دیکھیں مثال کے طور پہ سندھ میں جیسے حیدرآباد سے سکھر جانے کی جو روڈ ہے, اتنے عرصے سے جو ہے وہاں موٹر میں بنی ہی نہیں ہے, اور آپ جب حیدرآباد سے نکلتے ہیں سکر کے لیے تو روڈ ٹوٹی پھوٹی اور آپ بہت آہستہ 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 جاتے ہیں. اگر یہ ٹکڑا جو ہے اس کے موٹر وے صحیح بنا دیں تو آپ کراچی سے لاہور 10 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے بائی کار. جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جہاز کی ٹکٹیں کتنی مہنگی ہو گئی ہیں. جہاز کی ٹکٹ لاہور جانے کی 60-60 ہزار روپے ہے ون وے. پہلے یہ ریٹرن ٹکٹ 60-50 ہزار ہو جاتی تھی. صحیح بات ہے, کم ہوتا تھا. ہاں جی, تو یہ اس کو جو ہے. جی عتیق میر صاحب, آپ کے نزدیک شہر کراچی کے جو مسائل ہیں اس کا حل ممکنہ کیا ہے؟ دیکھیں 17 سال کا عرصہ گزر گیا اور مجھے 36 سال ہو گئے میں کراچی کے انفراسٹرکچر پہ بات کرتا ہوں, کراچی کی تاجروں کے عوام کے مسائل پہ بات کرتا ہوں. میں نے دیکھا کہ کچھ عرصہ پہلے تک, 17 سال پہلے تک, کچھ سننے والے کان موجود تھے, کچھ لوگ آگے آتے تھے, مسائل حل بھی ہوتے تھے. سپریم کورٹ سے سو موٹو کی بھی نوید آ جاتی تھی, آرمی چیف کو بھی ہم پکارتے تھے. پھر رفتہ رفتہ حالات اس طرف چلے گئے کہ ہماری آواز صدائے صحرا ثابت ہونے لگی, اور ایسا لگا کہ ہاتھ رکھ کر وہ اپنے کانوں پر ہم سے کہتے ہیں مدعا کہیے, کوئی سننے والا نہیں ہے. ہم پکارتے ہیں, ایسا لگتا ہے ہم کسی دیوار کے سامنے گریہ زاری کر رہے ہیں, ہم کسی پتھر کو پکار رہے ہیں. یہ دیکھیں, میں اگر اس پر بات کروں, کراچی میں سینکڑوں میٹنگز ہوئی ہوں گی آپ کی لا اینڈ آرڈر سے متعلق, کبھی ڈیولپمنٹ سے متعلق, کراچی میں شہری حکومت سے, سندھ حکومت سے آپ کو انگیجمنٹس ہوئی ہوں گی, اور ہر دفعہ ریکمنڈیشنز بھی آئی ہوں گی, لازمی آپ دیتے ہوں گے. اس کے باوجود دیکھیں میں آپ کو سیفان بھائی بتاؤں, ہم نے کبھی بھی صرف مسئلہ پیش نہیں کیا, ہم نے قابل عمل فیزیبل سولوشن بھی دیا ہے, چاہے وہ بجلی کا معاملہ ہو, چاہے کوئی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو, انفراسٹرکچر کی بات ہو. لیکن کوئی سنتا ہے تو عمل نہیں کرتا, اور عمل تو سنتا ہی نہیں. رہی بات دیکھیں, اس وقت ہم بیٹھے ہیں ایک ایسے مسئلے پر جو پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ المناک, اس سے زیادہ بدترین, اس سے زیادہ پرسوز کو واقعہ ہوا نہیں ہے. صحیح بات. ایک ہی وقت میں دیکھیے وہ
صاحب اطلاعات کیونکہ پہلے تھوڑا آن گراؤنڈ بھی ہمیں بتائیں نا کہ وہاں پہ، کیونکہ آپ تو تاجر برادری کے حوالے سے جو وہاں کی ایسوسیشنز ہیں ان سے بھی رابطے میں، کیا لوکلی اندرون خانہ صورتحال ہے وہاں پہ اس وقت ریسکیو کی؟ دیکھیں میں اگر آپ کو مختصر ترین بھی بتاؤں جی تو ایک اندازہ کہ 5 ارب کا نقصان ہوا. اچھا. ان کا کاروبار زمیں بوس ہو گیا اور قیمتی جانیں. دیکھیں ابھی میں نے ہی سب سے پہلے جب یہ 15 سے 20 کی باتیں ہو رہی تھیں میں نے کہا 100+ ہیں اس پہ لوگ پھنسے ہوئے. دیکھیں جب یہ پوری مارکیٹ کھلی ہوئی تھی جب یہ آگ لگی ہے 1200 دکانیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کم سے کم 1200 لوگ تو ہوں گے مارکیٹ کے اندر اور مارکیٹ کے دروازے بیشتر بند ہو چکے تھے. تو جب دھواں بھرنا شروع ہوا تو سوچیں اس کے بعد بجلی فوراً بند ہو گئی. کون کہاں گیا ہوگا کچھ اندازہ نہیں ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ بہت ہی 1200 دکانوں میں تھی میر صاحب، اگر 3 افراد بھی ایک دکان میں تو تقریباً سمجھ لیں 5000 4500 تو افراد جو ہیں وہ دکان اور دکان کے ملازمین ہی تھے. جب آگ 10 منٹ میں پورے مال کو اپنے لپیٹ میں لے لیا تو کیسے نکلے ہوں گے. تو میں دیکھیں یہ تو چلے میں ایک بات کہتا ہوں سفان بھائی، غفلت مارکیٹوں میں بھی ہے، پرانی مارکیٹوں میں. وہ کیا غفلت ہے؟ نہ ایمرجنسی ایگزٹ ہے، نہ فائر ایکسٹنگوشر لگاتے ہیں، کوئی فائر سیفٹی میجرز کہیں نظر نہیں آتے. ہم بھی کہہ کے تھک جاتے ہیں. لیکن دوسری طرف دیکھیں کتنی افسوسناک بات ہے کہ اگر ہم عالمی سٹینڈرڈ کو دیکھیں تو 1 لاکھ کی آبادی میں ایک فائر اسٹیشن ہونا چاہیے اور اس ہر فائر اسٹیشن پہ 2 فائر ٹینڈرز ہوں. تو کراچی میں اگر ہم 3 کروڑ کی آبادی بھی اسیس کریں تو کم سے کم یعنی 300 فائر اسٹیشنز ہونے چاہیے جن پہ 600 فائر ٹینڈرز ہوں. اور ہیں کتنے دیکھیں 300 کی جگہ 31 فائر اسٹیشنز ہیں اور 600 کی جگہ صرف 43 فائر ٹینڈرز ہیں. یہ بتائیں کہ آپ کی تاج برادری جیسے آپ نے کہا نا کہ ان کی بھی غلطی ہے، وہ غلطی یا غفلت یہی تھی کہ ایگزٹ پوائنٹس بند تھے، یا یہ بھی تھی کہ میں نے ورثہ کے بیانات سنے وہ کہتے ہیں کہ کھڑکیاں بند ہوتی ہیں گرل سے بند ہو جاتی، لیکن یہ اینٹوں سے باقاعدہ کھڑکیاں بند تھیں، تو یعنی جو دھواں بھر رہا تھا اس کو بھی نکلنے کا راستہ نہیں تھا. تو یہ عموماً تمام مارکیٹس میں پریکٹس ہے، کیوں ہے یہ، کیا وجہ ہے اس کی؟ چلے چوری روکنے کے لیے گرل تو سمجھ میں آتی ہے، اینٹیں رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھیں میں نے اسی لیے پہلے کہا نا کہ ایک ایمرجنسی ایگزٹ مارکیٹوں میں نہیں ہے، بیشتر میں نہیں ہے. جو نئے پلازا بنے اس میں تو خیر ہے. اسی طریقے سے فائر سیفٹی میجرز کوئی نہیں لیتا اگر انیشیل سے بھی ہیں. دیکھیں اتنی بڑی مارکیٹ ہے یہاں تو بہت زیادہ ہونے چاہیے. دکانوں کے اندر بھی ایک اگر کوئی کیمیکل کا ایکسٹنگوشن لگا دیتے کتنے کا ہے 10,000 12,000. یہ کبھی نہیں سمجھا گیا. یہاں ہمارے یہاں یہ ایک کمی ہے، کمزوری ہے. لیکن ایک دوسری بات ہے، کبھی بھی دیکھیں کوئی خود سے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتا. جب بہت پرانی خامی آپ کی عادت کا بگاڑ پرانا ہوتا ہے تو راتوں رات آپ ٹھیک نہیں ہوتے. اب دیکھیں تجاوزات کو چھوڑ دیا گیا، آج تجاوزات ایک جنگل ہے، لیکن پھر بھی آپ نے کوشش کی، ابھی دکانیں سیل کر دی، بہتر کوشش تھی. اسی طرح ٹریفک میں بہت زیادہ وائلیشن ہے، آپ نے یہ چالان متعارف کروایا، بہت بہتری آئی. تو یہ کچھ کوشش تو ہو. میں کہتا ہوں ایس پی سی اے میں کوئی ایمانداری 2% بھی ہو تو یہ ناقص جو یہ عمارتیں ہیں جن عمارات میں رولز اور ریگولیشن کی عملداری نہیں ہے. اور دوسرا سول ڈیفینس ہے، یہ کس لیے یہ محکمہ آپ ہر اس کام میں زبردستی کرتے ہیں جس میں آپ کو پیسہ ملتا ہے، لیکن اس کام میں زبردستی نہیں کرتے. یہ بات آپ نے بڑی خوب کی کہ 2% بھی اگر ایمانداری ہو جائے. زبیر صاحب آپ 2% مانگ رہے ہیں، وہ ایمانداری کہتے ہیں، واقعی میں وہ کہہ رہے ہیں 2% بھی ہو جائے تو یہ سارے جو مسئلے ہیں نا، یہ پروٹوکول فائر سیفٹی یہ وہ ایس بی سی اے میں، سر یہ 2% بھی ایمانداری نہیں آ سکتی ان اداروں میں، کیا مسئلہ ہے؟ میں میر صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. آپ 2 کو 2.25% کر دیں کم از کم. میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. ایس پی سی اے جو ہے وہ جہاں ان کے معاملات پیسے کے ہوتے ہیں وہ پیسہ لے کے سب کام کر دیتے ہیں. وہاں 100% ہے، وہاں 100% ہے. وہاں چلو 100 نہیں، میں 99 کہوں گا. کوئی ایک شاید کوئی اچھا آدمی بھی ہوگا. تو وہاں پہ تو سب کچھ ہو جاتا ہے. اور جہاں پہ یہ لوگوں کی زندگی کا سوال ہے
اس کے بارے میں کوئی سوچتے ہی نہیں ہے یار. آپ دیکھیں 3 کروڑ کی آبادی ہوگی, 3 کروڑ کی آبادی ہے, اس کے حساب سے جیسے میر صاحب نے کہا کہ جی یہاں پہ 300 فائر اسٹیشن ہونے چاہیے, چلے 300 لگائیں, 300 لگا کے ہر فائر اسٹیشن میں 4 فائر انجن ہونے چاہیے, تو 1200 فائر انجن ہو, اور یہ کوئی ایک جگہ کانسنٹریٹ نہیں ہو, ڈیوائیڈ ہو کے ہو. پیسے نہیں ہیں ان کے پاس سر, سر پیسے بہت ہیں یار سندھ گورنمنٹ کے پاس. کیوں نہیں لیتے؟ سندھ گورنمنٹ تو امیر ترین حکومت ہے. نہ یہ بسیں لیتے ہیں, نہ یہ فائر ٹینڈرز لیتے ہیں, پھر پیسے کہاں جاتے ہیں؟ بسیں آج کل لا رہے ہیں آہستہ آہستہ. وہ آبادی کے تناسب سے آپ دیکھیں نا کتنی وہ نہیں ہے. دیکھیں سندھ گورنمنٹ بسیں تو لانا شروع کر دی ہے, اس میں کچھ خواتین کی بھی بسیں چلائی ہیں انہوں نے, کراچی میں بھی چلائی ہیں, اندرون سندھ بھی چلائی ہیں. اور جو ضروری چیز ہے نا, دیکھیے فائر انجن یہ ایک پہلا واقعہ نہیں, اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ بلدیہ ٹاؤن میں کیا ہوا تھا, وہاں کتنا دردناک واقعہ ہوا تھا. اس کو آپ کمپیئر کرتے ہیں بلدیہ ٹاؤن سے؟ وہ تخریب کاری تھی, یہ حادثہ ہے, یا یہ بھی تخریب کاری ہے؟ یہ تھوڑا کیا اس کو بائیفرکیٹ کریں نا. جو بلدیہ ٹاؤن تھا نا, وہ تو مجھے نہیں پتا کہ حادثہ تھا یا جان بوجھ کے کیا گیا تھا. وہ تو سر ڈی آئی ٹی سے ساری, اور رحمان بھولا اور یہ سارے. انہوں نے کیا کیا تھا, انہوں نے راستے بند کر دیے تھے. پہلے تو کھڑکیوں میں لوہے کے گرل لگا دی, بولتے ہیں جی چوری ہو جاتا ہے اس لیے گرل لگا دی. لیکن پھر جس وقت آگ لگی تو صرف ایک دروازہ کھلا تھا, اور لوگ اوپر مختلف فلورز میں تھے, وہ باہر ہی نہیں نکل سکے, وہ بیچارے ادھر ہی مر گئے. مجھے اس وقت ایگزیکٹ نمبر نہیں یاد, لیکن میرا خیال ہے کہ 200 سے زیادہ لوگوں کی جی جانیں گئیں, اور ہم نے اس سے سبق حاصل نہیں کیا. ورنہ اس کو ہی دیکھتے ہوئے کہتے کہ یار آئندہ جو ہے بہت سارے فائر انجن لاؤ. ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے سنارکل کہتے ہیں اس کو, سیڑھی کو, وہ نہیں ہے آپ کے پاس یار, اتنی بڑی آگ لگی. لیکن وہ تخریب کاری تھی, یہ حادثہ ہے, یا یہ بھی تخریب کاری ہے, یا حادثہ ہے, یا اس کی یہ تخریب کاری بھی ہو سکتی ہے, تخریب کاری بھی. بام ڈسپوزل نے آگے دیکھا ہے, ایڈیشنل آئی جی کا بیان بھی آیا, لیکن ابھی تک تو انہوں نے رول آؤٹ کیا ہے اس کو, تخریب کاری کے عنصر کو. اچھا دیکھیں بہرحال جو بھی ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, اس کے کوئی ہائی کورٹ کا جج مقرر کریں, وہ اس کو دیکھے کہ بھائی یہ کیا ہے. سب جو بھی گواہ ہیں ان سے ان کے بیانات ریکارڈ کرے, اور یہ سمجھا جائے کہ یہ اس شہر کا آخری برا حادثہ تھا, آئندہ نہیں ہونا چاہیے. اس سے ہم سبق حاصل کریں, اور اس میں جو چیزیں شارٹ کمنگ ہوئی ہیں اس کا کوئی مسئلے کا حل تلاش کیا. سندھ گورنمنٹ کے پاس بہت پیسے ہیں, میں آپ کو بتا دوں, یہ ایسی بات ہے کہ پیسے نہیں ہیں, یہ نہیں ہے. سندھ گورنمنٹ کے پاس ہمارے ہی پیسے ہیں نا, ٹیکس پیئر منی, مطلب انہوں نے جو سندھ ریونیو بورڈ نے جو پیسے جمع کر کے دیے ہیں, وہ آپ کے سروس ٹیکس پہ جو دیے ہیں, جی ہاں, وہی نا, سیل ٹیکس, سیل ٹیکس سے نکال, اس میں تو وہ بھی ہمارے ہے, تو ٹیکس پیئر منی نا, ٹیکس پیئر منی ہے, لیکن وہ ہم پہ خرچ نہیں ہو رہا, خرچ نہیں ہو رہا جس طرح ہونا چاہیے ویسے نہیں ہو رہا. کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ مطلب سندھ کے دیگر اضلاع پہ ہو رہا ہے, کراچی میں ایک اضلاع ہے, چلے لاڑکانہ میں ہو رہا ہوا شاید, وہاں پہ بھی نہیں ہو رہا. دیکھیں میں لاڑکانہ میں بھی جاتا ہوں, وہاں پہ بھی نہیں ہو رہا. وہاں بھی میں نے دیکھا, وہاں بھی لاڑکانہ کی حالت وہ اور کراچی لگ بھگ ایسی ہے جو 5 سے 25 سال پہلے تھی, کوئی خاص بڑی تبدیلی نہیں ہے. کہاں خرچ ہو رہا ہے وہ سارا جو سیلز ٹیکس؟ یہ سندھ گورنمنٹ بہتر جانتی ہے, وہ بہتر جانتی ہے. ہاں جی صحیح. تو آپ کیا یہ کہیں گے کہ یہ جو ٹیکس ہے پھر ہم وفاق کو ہی دیں, وفاق کنٹرول کرے ڈائریکٹ؟ نہیں, میں چاہوں گا اس میں سندھ گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے اور وفاق کی بھی ہے. وفاق دیکھیں نا, وفاق ابھی تو کراچی سے ہی سارے ٹیکس جمع کر رہا ہے نا, جو ہم کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت کے 65% ٹیکس کراچی میں سے جاتے ہیں, تو ان کا بھی فرض ہے کہ کراچی کے معاملات کو دیکھیں. بعض دفعہ وزرائے اعظم جو بھی آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم اتنے ارب دیں گے, اتنے ارب دیں گے, لیکن وہ پھر دیتے نہیں ہیں, بیان دے کے چلے جاتے ہیں, اس کے بعد بھول بھال جاتے ہیں. کراچی کو دیکھیے, آپ کی سڑکوں کا برا حال ہے. اب وہ وفاق کہتی ہے سڑکیں بنانا صوبائی حکومت کا کام ہے, اور صوبائی حکومت کہتی ہے کہ جو اہم پروجیکٹ ہیں اس میں مرکزی حکومت کو پیسے دینے چاہیے. ہمیں نہیں پتہ کس کا ہے, ہمیں تو چاہیے کہ کام کون کرے گا وہ کر کے دے. سر ڈیولپمنٹ پروجیکٹ تو چلیں ایک الگ چیپٹر ہے, ابھی تو یہاں بیسک جو میونسپل سروسز یا بیسک یوٹیلیٹیز آپ کہہ سکتے ہیں, فائر ٹینڈر ہونا, کوئی حادثہ آ جائے تو ریسکیو ہونا, یا جو کم از کم انفورسمنٹ ہے ان تمام ریگولیشنز کی فائر سیفٹی کے, ان کا ہونا, تو اس کے لیے تو میرے خیال ہے, اور خاص طور پہ انفورسمنٹ کے لیے تو کوئی پیسہ درکار نہیں ہے. یہ تو اگر ایک ٹیم بنائی جائے اور ساری بلڈنگوں کو دیکھ لیا جائے کہ کہاں کہاں فائر سیفٹی ہے نہیں ہے, تو بڑا آرام سے ہو سکتا ہے. میں چھوٹی سی مثال دوں, یہ اس میں بھی وفاق سے پیسہ تو نہیں, میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں. یہ حادثہ جو ہے کراچی میں ہوا, آج میں ٹی وی میں پڑھ رہا تھا, مریم نواز نے کہا جتنی بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں نا ادھر فوراً آگ بجھانے کا نظام لگایا جائے, ہر بڑی بلڈنگ کے نیچے فائر کا جو ہے فائر کنٹرول کا کوئی سسٹم لگایا جائے. فائر انجن نہیں, بلڈنگ میں ہی کوئی ایسا سسٹم ہو کہ آگ لگے تو وہ وہاں سے پائپ کے ذریعے پانی نکال کے فوراً اس آگ کو بجھایا جائے. اور اس نے یہ کہا کہ یہ کام جو ہے
مجھے نہیں پتا 3 یا 5 دن کے اندر رپورٹ بنا کے دو کتنی بلڈنگیں ہیں جو اتنے فلور سے زیادہ ہیں اور ان کو کام ہے کہ اتنے ٹائم کے اندر یہ سسٹم بلڈنگ میں انسٹال کریں. دیکھیے جس نے کرنا ہوتا ہے, اور انہوں نے سبق حاصل کیا, انہوں نے ہمارے کراچی کے حادثے سے سبق حاصل کیا, انہوں نے اس کو پریونٹ کرنے کے لیے پریونٹ کے آئندہ لاہور میں ایسا نہ ہو سکے. رؤف صاحب آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کے نزدیک یہ جو ہوا یہ سانحہ, اس سانحے کی پہلے تو یہ بتائیں کہ سانحہ بلدیہ سے کمپیریزن کریں, تخریب کاری تھی, یہ حادثہ ہے, یہ ایک بڑی امپارشل انکوائری ہونی چاہیے کہ آخر تخریب کاری تھی یا حادثہ تھا, اسے اسٹیبلش کرنا چاہیے پہلے, آپ کے نزدیک کیا ہونا چاہیے رؤف صاحب؟ سر دیکھیں آپ نے اچھی بات کی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ہم قبل از وقت کیسے کہہ سکتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جوڈیشل انکوائری ہو اور سپریم کورٹ کا اعلیٰ جج ہو اور یا ہائی کورٹ کا جج ہو, اس کو جو ٹرانسپیرنٹ کام کو کر سکے, اس کا اسٹارٹ وہاں سے لینا پڑے گا کہ زمین کہاں سے آئی, کس کو ڈیولپ کیسے ہوا, آگے کیا ہوا, یہ تو تمام لوازمات دیکھنے پڑیں گے. آپ جب یہ بول بھی رہے ہیں تو مجھے یہ بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو 80 ڈمپر گئے اور پھر ڈمپروں کی تعداد ہوتی جا رہی ہے اور وہاں ڈمپ ہوتا جا رہا ہے قبرستان کے قریب جو اپنے KMC کا گراؤنڈ ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کوئی ڈیٹیکٹیو مشین ہے جو ملبہ اٹھاتی ہے کہ وہ بالکل انسانی اعضاء کو شناخت کر سکتی ہے؟ انسانی اعضاء کے ساتھ ہی ملبہ جا رہا ہے. آپ اس کی تصدیق کریں کہ نہ کریں, لیکن ایک لوجک آپ بھی سمجھیں کہ یہ جو 7 دن سے جو بندے اندر ہیں, اب تو ان کی ہڈیاں مل رہی ہیں نا. آپ یہ دیکھیں جو ہڈیاں مل رہی ہیں ان سے کیا DNA ٹیسٹ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. اب دوسری بات کہیں کہ یہ جب ملبے کے ڈھیر میں چلی جائیں گی, یہ بے حرمتی ہے لاشوں کی. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر 1500 دکانیں تھیں تو میں بولتا ہوں کہ 1500 بند ہو گئی تھی کیا؟ نہیں, ایسا نہیں تھا, بند نہیں ہوئی تھی. صحیح. تو آپ یہ پرسن لگا لیں کہ چلو 300 دکاندار کھلے ہوں گے, 1200 بند ہو گئے ہوں گے اس ٹائم, تو 300 کہاں ہیں؟ اگر امپلائیز بھی دے لیں کہ 2 امپلائیز دے لیں تو 1500 کو 3000 ہوئے, 3000 کو بھی چھوڑیں کہ 300 کہاں امپلائیز. اگر آگے چلیں آپ کہ آپ یہ جو شاپنگ کے لیے آئے تھے, جو لیڈیز یا مرد جو بھی آیا, تو آپ یہ تعداد لگا لیں کہ 200 یہی ہوں گے سارے پروجیکٹ میں, تو یہ 600 آدمی تو نظر آنے چاہیے نا. کہاں ہیں بندے؟ کوئی سوال کا جواب تو دے گا نا. اب یعنی یہ جو فگر ہے, مطلب میں روزہ 2 باتیں, ایک تو یہ کہ یہ فگر ہی مس ریپرزنٹیشن ہے کہ یہ 88 غائب ہیں تو 60 مل گئے ہیں, یہ فگر اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈمپر, یہی کہہ رہا ہوں نا, جو ڈمپر ملبہ اٹھا کے جو کلین, تو وہ کس کے کہنے پہ صفائی ہو رہی ہے وہاں پہ؟ یہ کچھ ہے علم میں کہ کون, کیونکہ اس میں تو سامان بھی ہوگا, کیش بھی ہو سکتا ہے, اس میں انسانی اعضاء بھی ہو سکتے ہیں, باقیات بھی ہو سکتی ہیں, وہ سب ایک ساتھ. یعنی ڈمپر تو اندر جائے گا, وہ تو ڈمپر لوڈ کرے گا, لوڈ کر کے آپ کہہ رہے ہیں کہ KMC کے گراؤنڈ میں جا کے اس کو گرا دے گا, تو اس میں کیا گیا سامان کیا نہیں گیا ہمیں نہیں پتا, کیا سب کچھ لوڈ ہو رہا ہے اس میں؟ سب کچھ لوڈ ہو رہا ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ اللہ نہ کرے یہ تو چلو حادثہ ہو گیا, جی ابھی ہم مانتے ہیں اس بات کو, لیکن کمپنسیٹ کہاں سے ملے گا؟ اگر ویسے تو جو مر جاتا ہے تو ان کے وارثین تو روتے رہتے, پیسہ اہمیت نہیں رکھتا, لیکن کسی کا تو کام آ جائے گا نا. DNA ٹیسٹ ہوتا تو اس کو 1 کروڑ روپے تو مل جاتا نا, ان کی تو کچھ داد رسی ہو جاتی. تو ایسا تو نظر نہیں آ رہا, میں ایسا تو کہیں بھی نظر نہیں آ رہا. جو ڈاکٹر آپ کی جو ابھی انہوں نے کل بیان دیا تھا, آج رات کو بیان دیا تھا کہ ہم DNA اس کا نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا کہ وہ ہڈیاں ہیں سالی یا پھر دانت ہیں, تو اس سے بڑا مشکل ہے کہ DNA. آپ مجھے ایک بات بتا دیں, ایک سمپل بات, ایک کوئی سائنسدان, کوئی ڈاکٹر, کوئی انجینئر یہ بتا دے کہ جب جو فائر سے جلتا ہے آدمی, کہیں بھی حادثہ ہوتا ہے تو اس کی چمڑی کہیں نہ کہیں محفوظ ہوگی. یہ جو باقیات ملی ہے وہ تو نیٹ کلین ہے. یہ عجیب سا سوال ہے اور عجیب سے جواب ہے. اس کے لیے انکوائری بیٹھنی چاہیے, کیونکہ یہ حادثات کی نظر کب تک کریں گے؟ آپ فائر فائٹنگ کا سسٹم کی بات کر رہے ہیں, جو صاحب بات کر رہے ہیں بالکل مناسب بات کر رہے ہیں. لیکن بتائیں کہ وہاں پہ بام ڈسپوزل نے بھی وزٹ کیا نا جگہ کا, پھر لا انفورسمنٹ بھی, یعنی ایڈیشنل IG ان کے بھی بیانات آئے, تو وہ کہتے ہیں کہ تخریب کاری انیشلی ابتدائی رپورٹ پہ تو نہیں آئی سامنے. تو یہ ہم بھی نہیں کہہ سکتے نا, قبل از وقت ہے نا یہ تو. لیکن آپ کہتے ہیں تحقیقات اس کی ہونی چاہیے کہ یہ کیا ہے اور کیا نہیں ہوا ہے واقعہ. کیا یہ جادو سے تو نہیں ہو جاتا نا.
عتیق میر صاحب آپ سن رہے ہیں جو رؤف ابراہیم سے سوالات اٹھا رہے ہیں، یہ آپ عتیق میر صاحب آپ ساتھ ہیں تو پلیز اگر آپ کچھ کمنٹ کرنا چاہیں گے اس پہ میر صاحب۔ جی دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو ماضی میں کراچی میں جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے، تخریب کاری خارج امکان نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آنن فانن نیچے لگنے والی آگ پورے مال میں کیسے پہنچ گئی۔ ٹھیک ہے، مانا کہ کراچی میں جب ایک فائر ٹینڈر پہنچے 2 ابتدا میں، تو انہوں نے جب پیچھے دوسرے کو اطلاع دی، کیونکہ فاصلے زیادہ ہیں، کم فائر اسٹیشنز ہیں، تو زیادہ فاصلے سے جب دوسری گاڑیاں آئیں تو ان کا آنا بیکار تھا۔ آگ تقریباً پوری مارکیٹ کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ اب دیکھیں، ایک گوشت اگر پک رہا ہے کہیں اور کوئی اس کو دیکھنا بھول جائے، گھر کا جو بھی پکا رہا ہے، تو آدھے پونے گھنٹے میں گوشت کالا سیاہ ہو جاتا ہے، جل جاتا ہے۔ تو 3 دن تک انسانی جسم بلبے کے نیچے سلگتی ہوئی آگ میں، میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی مکمل طور پر جسم مل سکے گا۔ یہ دیکھیں سوچنے میں کتنی اذیت ہے، جنہوں نے برداشت کی ان پر کیا گزری ہوگی۔ میں صرف سیون بھائی ایک بات کرتا ہوں، اب اس پہ کتنی باتیں ہم کر لیں گے۔ کیا حکومت سندھ ایک دفعہ کہہ دے کہ پانی تم خرید کے پیتے ہو، تم ہر سہولت، یعنی تمہیں امن و امان نہیں ہے، تمہاری حفاظت نہیں، تم نے گارڈ رکھ لیے ہیں، گیس تمہیں میسر نہیں، تم سلنڈر خریدتے ہو، تم اپنے اپنے علاقوں میں چھوٹے چھوٹے فائر اسٹیشن بنا لو، آبادی کو، یہ شہریوں کو ایک واضح اعلان کرتے ہیں، اعتراف ناکامی کر لیں کہ ہم نہیں دے سکتے، 17 سال سے تم چلا رہے ہو، جل کے بھسم ہو رہے ہو، اور ہم نے تمہاری بات نہیں مانی، اب بھی نہیں مانیں گے، تو پھر بھائی تم اپنا بندوبست خود کر لو۔ تو مکمل طور پر ایک ایسا جنگل بن گیا کراچی، جو میں سمجھتا ہوں کہ شہر ہے جو، یعنی جنگل ہے جو شہر کی شکل کا ہے۔ ایک دھوکہ دے رہے ہیں ہم لوگ یہاں پر۔ کوئی مجھے کل بتا دیں سیدھی ہو، کوئی کام، کوئی ادارہ کہیں سے ہم سمجھتے ہوں یہ اپنے یہ بتائیں کہ ٹریڈر کمیونٹی کا جو لیول آف کانفیڈنس، کیونکہ ہم تو بڑی باتیں کر رہے ہیں اس وقت سرمایہ کاری لانے کی پاکستان میں، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فورن کمپنیز آئیں گی تو یہاں پہ لوکل انویسٹمنٹ بڑھے گی، تو پی آئی اے پرائیویٹائز ہو گیا تو ایس آئی ایف سی۔ ابھی مجھے بتائیں سینٹیمنٹ جو آپ کا چھوٹا ایس ایم ای طبقہ ہے، آپ کا جو ٹریڈرز ہیں لوکلی، ان کا کیا سینٹیمنٹ ہے اس حادثے کے بعد، خاص طور پہ اس واقعے کے بعد؟ میر صاحب دیکھیں، سب سے خطرناک بات جو ہے کسی بھی تجارت یا صنعت کار طبقے میں، وہ ہے مستقبل کے بارے میں مایوسی۔ کتنے لوگ چلے گئے، یہ شہر پاکستان کا واحد شہر ہے یا سب سے زیادہ سرمایہ کار باہر چلا گیا، صنعتیں باہر چلی گئیں، بہت سے تاجروں نے پیسہ باہر بھیج دیا، بچوں کو باہر بھجوا دیا۔ یہ نقل مکانی کو محسوس نہیں کر رہا، کسی کو نظر نہیں آ رہی۔ یہ جا کے دیکھیں تو صحیح، ہائر ایجوکیشن کمیشن کے دفتر پہ، منسٹری آف فورن افیئر پہ جا کے دیکھیں، 1500 لوگ جو باہر جانے کے لیے تگودو میں ہیں، تو یہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ میں سورن میں اتنی بات کہوں گا، اس ملک میں اگر کوئی ہے، ابھی آپ کہہ رہے تھے وفاق کو نظر نہیں آتا، تو وفاق کون سا فرشتوں کا جتھا ہے؟ وہ بھی یہی لوگ ہیں۔ وفاق ہمیں کیا دے رہا ہے؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ 18ویں ترمیم ہمارے گلے پہ ایسی چھری ثابت ہوئی کہ جو اچکے تھے وہ آج ہمارے سر پہ بیٹھے ہیں۔ کون ان سے ہماری جان چھڑائے گا؟ میں تو کئی جگہ لوگوں سے کہا صدقہ خیرات کرو کہ اللہ پاک یہ گناہ ہمارے سر سے ٹال دے۔ بہت سارے عذاب آتے ہیں، کبھی طوفان، زلزلے، لیکن حکمرانوں کی صورت میں بھی عذاب آتے ہیں۔ تو یہ فرعون ثانی کون انہیں دور کرے گا؟ کون ہمیں ان سے بچائے گا؟ نہیں، ابھی آپ نے ایک اور اچھی ریکمنڈیشن دی یہاں پہ گفتگو میں کہ اگر اپنے فائر اسٹیشنز بنا لیں، زبید ویسا صحیح کہہ رہے ہیں، خود بنا لیں پرائیویٹلی، جیسے اپنی ایئر لائن بنا لی ہے، اپنے معاملات جیسے ہو رہے کر رہے سب کچھ، اپنی روڈیں بنا رہے ہیں، کوئی اپنا خود پرائیویٹ کانٹریکٹ کر کے اپنی سڑک بنا رہا ہے، کوئی اپنی نجی، تو اپنے فائر اسٹیشنز بنا لیں۔ یہ اس وقت دیکھیے جب حکومت نہیں کرے گی تو آخر میں یہی ہوگا، آخر میں یہی ہوگا، لیکن ذمہ داری یہ حکومت کی ہے۔ دیکھیں حکومت جو ہے، وفاقی حکومت ہے، وہ کتنے ٹریلین ٹیکس لیتی ہے، صوبائی حکومت ہے وہ الگ ٹیکس لیتی ہے، لیکن ہمیں ملتا کچھ نہیں ہے۔
آپ بتائیں نا کچھ مل رہا ہے آپ کو، یار یہ آپ کا کام ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، رلا رلا کے سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، وہ بنتی نہیں ہیں. جو سڑکیں بن رہی ہیں آپ یقین کریں یونیورسٹی روڈ پہ جائیں تو 2-3 سال ہو گئے سڑکیں کھدی ہوئی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یار یہ کب ہوگا کیسے ہوگا. اور کوئی اللہ نہ کرے اس پہ پھنس جائے اگر. ہاں جی وہ ایمبولینس اس میں حادثہ ہوا ہے، اس میں حادثہ ہوا، گاڑی اس پہ جا کے ابھی جو بچہ جو گٹر میں جو ڈھکن میں نالے میں گرا تو وہ بھی تو وہی تھا نا جو پروجیکٹ چل رہا تھا، وہ کھلا ہوا تھا اس وقت. بس کیا کریں یار، ہم مجبور ہیں. دیکھیں حکمران نہیں تو ہم خود کیا کریں، ہم اپنے گھر میں کیمرے بھی خود لگائیں، چوکیدار اپنا لگا لو، گارڈ بھی اپنا لگا لو، اچھا روڈ بھی خود بنائیں. ہاں جی اچھا اس کے بعد پھر وہ فائر اسٹیشن بھی اپنا خود بنا لیں. جی جی تو اس کے پھر بچا کیا ہے نہیں، پھر ہم حکومت کیا کرنے کی، مطلب کیا کرے گی حکومت؟ مطلب حکومت کچھ نہیں، پانی نہیں دیتی ہے کیا. پانی بھی ہم خود خرید رہے ہیں، صحیح ہے نا. دیکھیں جی ہم پانی خود خریدتے، میں آپ کو کیا بتاؤں، میں ڈی ایچ اے میں ایک جگہ رہتا ہوں اور بڑا ٹینکر جو ہے نا 20,000 روپے کا آتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اور مہینے میں 4 ٹینکر آتے ہیں 80,000 روپے کا پانی. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ڈی ایچ اے والے ہیں وہ 5 لاکھ روپے مہینے سال کا ایک بل علیحدہ بھیجتے ہیں کہ واٹر اینڈ سیوریج، نہ پانی آتا ہے نہ کچھ آتا ہے. وہ پہلے 2.5 لاکھ تھا، آج سے 2 سال پہلے انہوں نے اسے بڑھا کے 5 لاکھ کر دیا. کوئی پوچھنے والا نہیں یار تو نے 5 لاکھ کیوں کیا، کوئی پانی دینے جا رہے ہو؟ کچھ بھی نہیں ہے، پانی ہے ہی نہیں. رلاتے ہیں ہم کو، تنگ کرتے ہیں. ان کو اچھا مزے کی بات ہے ان کو بددعا بھی نہیں لگتی. یہ جو لوگ اتنے تکلیفیں گزار رہے ہیں ان کی بددعا بھی نہیں لگتی. یہاں ہوتا ہے نا بددعا لگ جائے، وہ دعائیں دیتے ہیں، کسی کو دعا دیتے ہیں کوئی بددعا دیتے ہیں، وہ بددعا بھی نہیں اس حکومت کو لگتی. ابھی میر صاحب نے کہا اور یہ کل مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی کہا کہ نسل کشی جو ہوئی ہے یعنی جینوسائیڈ ہوا ہے 18ویں یعنی ترمیم کی وجہ سے، تو تاجر برادری بھی سمجھتی ہے یہ کراچی کی کہ ایسا ہو کہ 18ویں یعنی ترمیم از دا روٹ کاز آف آل دیز پرابلمس؟ دیکھیں میں ایگزیکٹلی یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ روٹ کاز ہے، لیکن میں اتنا کہوں گا مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت دونوں اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے کراچی کے عوام جو ہیں وہ سزا بھگت رہے ہیں، حقیقت میں سزا بھگت رہے ہیں. کس طرح سے بچے اسکول جاتے ہیں، بچوں میں جگہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. ابھی ایک تو کام کہوں گا، پہلے تو بسوں کی چھتوں پہ بیٹھتے تھے، اب آج کل ذرا وہ پولیس نے سختی کی، چھت کے اوپر نہیں بیٹھنے دیتے. لیکن باقی چیزیں تو یار اسی طرح برا حال ہے. آپ کے گھر میں پانی نہیں آ رہا، آپ کے جو ہمارے ملازمین آتے ہیں پریشان آتے ہیں، آفس میں آتے ہیں بولتے ہیں سر پانی نہیں ہے، یہ نہیں ہے. بلکہ اب تو ایسا ہو گیا کئی لوگ جو آفس میں آ کے جو ہے وہ شاور وغیرہ لیتے ہیں. صحیح ہے. تو ڈیولپمنٹ تو پھر بات کی بات ہے نا، پہلے تو بیسک جو فیسلٹیز ہیں وہ نہیں ہے، پانی نہیں ہے، سیفٹی نہیں ہے، مطلب سیکیورٹی نہیں ہے. آپ کو نہیں پتا شہر میں کہاں لٹ جائیں، کہاں اس وقت گولی لگ جائے، کوئی مزاحمت پہ مار دے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کہیں بھی کچھ بھی. ایوری تھنگ از پاسبل. ایوری تھنگ. روز صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ مطالبہ کے وفاق کے حوالے کر دینا چاہیے؟ آپ ڈو یو آلسو ایگری ود دس؟ 100% میں بولتا ہوں کہ 18ویں ترمیم ہماری گردن پہ چھری ہے. اچھا اگر 18ویں ترمیم کرنے کے بعد کیا سندھ گورنمنٹ کوئی کام کر پائی ہے؟ کیا پانی ملا، بجلی ملی، کسی کو آگ سے بچت ہوئی، کسی کے بلڈنگیں گر گئیں تو ان کا کیا ہوا؟ کوئی مینجمنٹ ہے، کوئی روڈ رستے کچھ ہے؟ ابھی میں آپ کو ریسنٹلی بتاتا ہوں کہ آج کی بات بتا رہا ہوں کہ دوپہر کو میں نکلا ہوں گھر سے تو ڈرائیور کا فون آیا کہ میری اسکوٹر لٹ گئی، اور نئی اسکوٹر لی ہے اس نے، میں نے دلائی. چلو وہ لٹ گئی. آپ بتاؤ ایک لڑکی اور 3 لڑکے، یہ ڈیفینس کا فورس علاقہ فیس 6 میں جا رہتا ہوں. آپ بتاؤ کہ اتنی دور گیا کمرشل کے سامنے ڈھوبی کی دکان تھی، وہ لوٹ کے چلے گئے. کیا ہم نے کیا حاصل کر لیا؟ نہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلے ہیں، یا آپ کسی بھتے کے مسئلے ہیں، کہیں الیکٹرسٹی کے مسئلے ہیں، کہیں روڈ کے مسئلے کیا حل ہو گئے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب فیلڈ مارشل صاحب اس پہ ضرور مداخلت کریں، اور 1 سال کے لیے میں یہی بولتا ہوں کہ فوج کے حوالے کر دیا جائے کراچی کو، تو سب مینجمنٹ سدھر جائے گی. یعنی آپ کہتے ہیں وفاقی حکومت نہیں بلکہ فوج کے حوالے کر دیا جائے؟ بالکل، کیونکہ ایم کیو نے تو یہ کہا کہ فوج کے وفاقی حکومت کے حوالے کرے، آپ کہہ رہے ہیں فوج کے حوالے کر دیا جائے اس کو. بالکل. آپ وفاق میں بھی تو خرابیاں ہیں نا، یا صوبائی میں بھی خرابیاں ہیں، لیکن وفاق میں کم ہے. لیکن سندھ گورنمنٹ تو 100% ناکامی ہے. زبید صاحب آپ ایگری کریں گے اس بات سے؟ کیونکہ ویسے آپ دیکھیں نا جب سیلاب آتا ہے ہم فوج کو بلاتے ہیں، ہم کہتے ہیں منظم ادارہ ہے جہاں پر جس وقت افیکٹولی جس وقت سب چیزیں مینیج ہوتی ہیں، تو وائی ناٹ دس کہ کیونکہ ڈالر بھی انہوں نے ایڈمنسٹریٹولی کنٹرول کیا اکانومی کے میٹرز میں. اگر آپ دیکھیں تو IMF کی ڈیل ہو یا اور معاملات ہوں، ہر جگہ وہ اکنامکلی بھی ایکٹیو ہوئے، تو وائی ناٹ کراچی کے معاملات جو ہیں.
देखिए बुनियादी तौर पे तो कराची का मामला जो है ना वो सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। अब अगर ऐसा होगा तो फिर हर से जगह आप अगर फौज को बुलाएंगे वो एक बार बिलावल साहब ने कंप्लेन की थी ना आपके आबाद वालों से कि आप कंप्लेनें कर रहे हैं जाके, और ये वो जो मैं चाहूँगा कि सिंध हुकूमत को अपने रवैये में तब्दीली लानी चाहिए, इसके ऊपर दबाव आना चाहिए। हाँ, लोगों को जहाँ जहाँ तकलीफ़ हो रही है सब जगह एहतजाज करें, मरकज़ी हुकूमत से एहतजाज करें, फ़ौज से भी एहतजाज करें कि जी हमारा ये बुरा हाल है, हमको बचाओ। तो ये तो बिल्कुल होना चाहिए कि कराची के हालात को जो है बेहतर बनाया जाए। देखिए हालांकि यार हमारे चीफ़ मिनिस्टर साहब बहुत पढ़े लिखे समझदार आदमी हैं, अगर वो चाहें तो चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती हैं यार, आप कोशिश तो करें। पानी तो हमने आदत, देखिए पानी का तो हम भूल गए ना कि पानी पाइपलाइन से आएगा ही नहीं, ये जो है ये टैंकर से आएगा। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा माफिया है, मुझे नहीं पता कौन सा माफिया है, ये हुकूमत तलाश करे कि कौन सा माफिया है जो पानी को टैंकर में तो देता है लेकिन आपकी पाइपलाइन में से नहीं देता है। अभी यहाँ पे भी तो हुआ ना सर, ब्राउजर पानी नहीं था वहाँ पे, जो गुल प्लाजा में फायर टेंडर का पानी नहीं था वहाँ पे, पानी बुझाने के लिए आगे सकता। आपको मैं एक राय दूं, आप लोग मतलब सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, बोले जी। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए पानी तो हमारे पास होता नहीं है, बात तो मैं मानता हूँ आपकी। तो फायर फाइटिंग का तमाम बिल्डिंगों में अगर नहीं है, तकरीबन 80% में नहीं है, तो मैं कहता हूं कि 40-50 लाख में फायर फाइटिंग का सिस्टम भी लग जाता है। लेकिन इसमें एक मुश्किल है, देखें जो टैंक बनाते हैं ना ऊपर पानी के लिए, जो बिल्डिंग में सप्लाई होता है, जब पानी आता है तो ऊपर चढ़ के फिर पानी सप्लाई होता है ना मुख्तलिफ ऑफिस में या मुख्तलिफ घरों में। तो आप ये मुझे बताएं, वहां एक वाटर टैंक अलग होना चाहिए सिर्फ उसके लिए कि अल्लाह ना करे नागानी आफत हो तो उस टाइम हम बर वक्त उस पर काम कर सकें, या फायर ब्रिगेड की गाड़ी का इंतजार करेंगे। अपनी मदद आप भी तो करनी पड़ेगी ना। अब फायर सिस्टम हर दुकान पे लगना चाहिए। क्या हम खुदकुशियां खुद कर रहे हैं? क्या नहीं कर रहे हैं। अपने जान माल का ख्याल तो हमें रखना चाहिए। नहीं लेकिन ये बताए ना रऊफ साहब के जो जैसे ये भी था अभी गुल प्लाजा, तो ये एसोसिएशन थी, सदर थे, उसको लोग पैसा भी देते थे, तो ये काम तो उनका भी बनता है ना, जो आपकी यूनियन है जो आपको रिप्रेजेंट कर रही है, जिनको पैसे दे रहे हैं, जो इलेक्शन लेके वोट जीत के आ रहे हैं, जो हेड कर रहे हैं, फिर तो वो क्या करते हैं, फिर उनका काम कुछ नहीं बनता। देखिए आप देखिए, जब ओनरशिप पे कोई बिल्डिंग बेचता है, जैसे मैंने मेरे बहुत सी बिल्डिंगें बनाई है, ओनरशिप पे बिल्डिंग बेच दी मैंने, अब मैं मैनेजमेंट के हवाले कर देता हूँ, वो यूनियन बना लेते हैं। अब ये जवाबदारी जाती है उस पे जो यूनियन का हेड होता है, जो मैनेजमेंट संभालता है, पिछला ओनर इसका जवाबदार नहीं होता है। तो ये मैनेजमेंट संभालने वाले की जवाबदारी है तमाम। ये मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। सही। और अतीक में साहब जी, ये जो बात की इन्होंने रऊफ साहब ने के फायर स्टेशंस की, अतीक में साहब देखिए बात ये है कि सारे टैक्सेस देने के बावजूद हर इदारे को, हर खिदमत को, हर सर्विस को हम टैक्स देते हैं और वो सब उसके बाद वो हम अपने तौर पर उसका बंदोबस्त करते हैं। ये एक एहसास शिकस्तगी है। देखिए काम इनसे लेना है, या तो ये कहें कि आपको टैक्स माफ है, आप खुद बंदोबस्त करें। अब ये काम हमारी, देखिए ये बातों से नहीं होगा। जब कहते हैं ना कि कोई पत्थर आसानी से न टूटे तो उस पर दौड़ा मारना पड़ता है। अब लोग उठे अपने हक के लिए, मैं नहीं समझता। देखिए हमारी ये बातें किस्सा पारी ना बन जाएंगी। जिस तरह हम माजी में भी हर हादसे पर इसी तरह हमने चैनल गुफ्तगू की, और आज उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। वो मुस्कुराते होंगे हमारी बातों पर कि ये खुद ये काम भी अपने सर लेने के लिए गुफ्तगू कर रहे हैं, और ये वो यकीनन मुस्कुराते होंगे। सही कह रहे हैं। अब अभी आपने कहा हमें टैक्स भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और अब ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहे हैं। सही कह रहे हैं सर। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि वफाक के हवाले कर दें। भाई एक नौकर की शिकायत नौकर से करके कभी हजारा नहीं होगा, मालिक से शिकायत करें। और मालिक कौन है सब जानते हैं कि वफाक को किसने बिठाया और इन्हें किसने बिठाया। इसलिए मैं फिर कहता हूं, कहें तो नाम लेके कहता हूं कि हमारे चीफ साहब खुदा के लिए बंदे ठीक बिठाते हैं, हमें आपसे कोई गिला नहीं। खुदा के लिए इन लाशों का कोई कुछ ख्याल कर लें। ये लोगों के प्यारे, ये जो
یہ 100 سے زیادہ، خدا کرے کہ یہ 100 سے کم ہو اور یہی مسلسلہ رک جائے، لیکن بہرحال یہ کسی نہ کسی ہر گھر میں ایک میت ہے. کراچی پورا ملک سوگوار ہے. اس لیے ہم آپ کو آپ کے بچوں کا واسطہ دیتے ہیں کہ خدا کے لیے ان ظالموں سے ہماری جان چھڑائیں، اچھے لوگ رکھ دیں. ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کون جیت کے آتا ہے، کون ہار کے اقتدار سنبھال لیتا ہے. ہمیں اچھے لوگ دے دیجئے. ہمیں اس کراچی جو معاشی ہب ہے، یہ معیشت کا سفینہ جس طرح ڈوب رہا ہے، اتنی مایوسی اگر رہے گی تو پھر ملک کیسے چلے گا؟ یہ جو سب سے زیادہ ریوانیو دینے والا ملک ہے، لوگ تو بھینس دینے والی گائے کو بہت پیار کرتے ہیں، اچھا چارہ دیتے ہیں، علاج معالجہ کرواتے ہیں. آپ کیسے لوگ ہیں کہ آپ اس گائے کو بھوکا بھی رکھتے ہیں، بیمار بھی رکھا ہوا ہے، اور اب اس کو زخم بھی دے رہے ہیں؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب خیال آ جانا چاہیے، اب رحم آ جانا چاہیے. بہت ہو گیا، پانی سر سے اوپر چلا گیا. اچھا آپ کا مطالبہ روز صاحب، آپ بھی مطالبہ اپنا بتا دیں کیا ہے؟ جی روز صاحب. جی میرا مطالبہ جو عتیق میر بھائی ہمارے جو ہمارے ہیڈ ہیں، ہمارے تو ہم ان کو بڑا سمجھتے ہیں اور کافی سمجھدار ہیں. میں یہ یقینی بات کر رہا ہوں، یہ جو حقیقت پہ بات کر رہے ہیں. ہم ٹیکسیز بھی بھرے ہیں، پانی بھی نہ ملے، ہر حادثہ ہم سے ہے، ہر چوری ہم سے ہے، ہر چیز ہم سے ہے، تو ہم تو ٹیکس بھی دینے کو تیار ہیں. تو کس کو دیں ٹیکس؟ ہم دے رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ فوج کے حوالے کر دیں، انتظامیہ رکھیں ایسی تو ٹرانسپیرنٹ کام ہو، یہ پیسہ جگہوں پہ لگے. یہ پیسہ کہاں لگتا ہے پھر؟ کوئی بتائے تو صحیح. تو یہی ہمارا لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں سوچ بدلی کرنی پڑے گی، ہمیں سوچ بدلی کرنی پڑے گی. اور میں فیلڈ مارشل کو ضرور یہ درخواست کر رہا ہوں سب سے، آپ کے ٹی وی کے طور سے آپ ہماری مدد فرمائیں. اور ہم بے آسرا ہو چکے ہیں، ہر گھر سے میت اٹھ رہی ہے. آپ کو کیا پتا کہ کون سی ہڈی ہے یا کون سا ڈی این اے ٹیسٹ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، یہ سب راکھ کا ڈھیر بن گیا. زبیر صاحب اب یہ آنسو کیسے پہنچیں گے لوگ؟ بالکل. یہ زبیر صاحب آپ کا مطالبہ کوئی اس وقت کیا اس وقت آپ چاہتے ہیں فوری طور پر؟ ہم چاہتے ہیں کہ پہلے تو وزیر اعظم صاحب وہ توجہ دیں. چیف آپ منسٹر لوگ یہ صاحب تو نہیں چاہتے مرتضیٰ وہاب استعفیٰ دیں؟ دے دینا چاہیے، مرتضیٰ صاحب استعفیٰ دینا چاہیے. اور روح صاحب آپ بھی ایگری کرتے ہیں؟ دینا چاہیے دینا. اور عتیق میر صاحب؟ دیکھیں ہم کیا کیا حسرت دل میں دبائے بیٹھے ہیں، پوری نہیں ہوتی. دیکھیے تمام دنیا میں ہوتا ہے، کوئی ایسا سانحہ ہوتا ہے، کہیں تو ہیڈ رول ہو کچھ تو، جی کہیں بھی سانحہ ہوتا ہے، کوئی استعفیٰ دے دیتا ہے. منیمم چیز استعفیٰ دیتے ہیں. پاکستان میں روایت ہی نہیں ہے، کوئی بھی استعفیٰ دینے کو تیار نہیں ہے. ارے آج تک جب 80 سال کے ہو گئے ہیں، کوئی 80 سال کے آدمی سیاستدان ہو گئے، 85 سال کے بھی ہو گئے، کیا ریٹائرمنٹ لیتے ہیں وہ؟ یہ تو بتا دیں آپ. یہ سیٹ چھوڑنے کی تو بات کی بات ہے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کا زبیر صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. عتیق میر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. اور جناب ابراہیم صاحب، روف صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. اسی نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. اپنا فیڈ بیک دیکھتے رہے گا. اب تک نہ بہت خیال رکھیے گا.